حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ اور اسماعیل کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ ابراہیم کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حادثوں نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلہ یا ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کے واحد نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیاد نظر آنے لگی۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ البتہ قرآن پاک میں پچھلی حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونے کونے میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل جیسے نبی و ذبیح اس کا مزدور باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں لگے ہوئے، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر کرنے سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل اپنے ہاتھوں سے سہارا دیتے ہیں اور ابراہیم اس پر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو مقام ابراہیمی سے جانا جاتا ہے۔ جب تعمیر کی اس حد پر پہنچ گئی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرائیل امین نے اس کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت آز اولاد کو نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کی ہدایت دے اور استقامت بخشے اور ان کے لیے پھلوں اور میووں اور رزق میں برکت دے اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے گروہ میں سے ہدایت پائے ہوئے گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ